पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला आ गया। अवामी नुमाइंदे हलफ बर्दारी के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेन खान आज 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नए स्पीकर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कराएंगे। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज, तहरीक इंसाफ की तरफ से मियां असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के अरकान का भी आज इजलास में शिरकत का फैसला। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का भी प्लान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 137 अरकान के साथ बरतरी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 116 आज़ाद अरकान भी ऐवान का हिस्सा। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की गई। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज सुबह 11 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त मिली। अकलियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, MQM के 2 अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 114 सीटें, MQM के 36 और GDA के 3 अरकान। उधर सिंध में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध के लिए नामों पर मुशावरत की जाएगी। काबीना के इब्तदाई अरकान के नामों को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। धांधली के इल्जामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का यू टर्न। लियाकत अली चट्ठा अपने किए पर शर्मिंदा। इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान जमा करा दिया। तहरीरी बयान में कहा कि एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है। कौम से मुआफी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था। मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने से परेशान था। 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और एक अहम लीडर से जाती ताल्लुकात निभाए। ये लीडर 9 मई के बाद से इश्तिहारी और रूपोश था। खुफिया तौर पर कई मरतबा उसकी मदद की। 11 फरवरी को लाहौर में इस लीडर के साथ मुलाकात भी की। इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा। जिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की हिदायत नहीं दी। कोई भी आरओ ऐसे किसी अमल में मुलविस नहीं था। खुदकुशी और मुझे फांसी दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। बानी PTI का धांधली पर IMF को खत लिखने का फैसला। अली जफर कहते हैं खत में कहा जाएगा IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट करवाया जाए। IMF यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। IMF का मेरिट है गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम नहीं करते। इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इक़दाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जब फंडिंग इदारे देखते हैं तो जमहूरियत नहीं, वो कर्जा नहीं देते। आवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। PTI के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अली जफर को चेयरमैन बनवाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में हिस्सा बनेगी, अपना किरदार अदा करेगी। हम चाहते हैं मईशत की बेहतरी हो। IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का अली जफर की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। बोले क्या एक कैदी की हैसियत से आप IMF को खत लिखेंगे? इनके मजमूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो सीटें मिली क्या वहाँ धांधली नहीं हुई? मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। लोगों ने पहले भी IMF को खत लिखने की कोशिश की। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने मुल्क की मईशत बेहतर करनी है और बेरोजगारी खत्म करनी है।
تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو کرانے کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر تحریک انصاف کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ عمر ایوب سیکریٹری جنرل کا الیکشن لڑیں گے۔ شیڈیول کے مطابق 23 اور 24 فروری کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ اسکروٹنی 25 فروری، کاغذات پر فیصلے 27 تاریخ کو ہوں گے۔ پولنگ 3 مارچ کو کرائی جائے گی۔ تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکریٹریٹس میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج فیصلہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے NA 47 اسلام آباد سے طارق فضل چودھری کامیاب قرار دے دیے۔ آزاد امیدوار شعیب شاہین کی درخواست مسترد۔ NA 46 سے انجم اکیل کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بحال۔ NA 48 سے آزاد امیدوار علی بخاری کی درخواست مسترد۔ راجہ خرم نواز کا نوٹیفکیشن بحال۔ 9 منتخب رکن کے خلاف درخواست خارجین۔ NA 117 لاہور سے علی اعجاز بٹر کی درخواست خارج۔ علیم خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن برقرار۔ NA 128 سے سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد۔ اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بحال۔ عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف JUI کا احتجاج کا فیصلہ۔ JUI کے جنرل کونسل اجلاس میں قرارداد منظور۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن متنازع ہو تو پارلیمان کی کیا اہمیت ہوگی۔ 2018 کے انتخابات کے بعد خیال تھا 2024 کا الیکشن منصفانہ ہوگا، لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش کو کچلا گیا۔ آئین کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کرسی بانٹ حکومت کی کوئی اہمیت نہیں۔ حکومت میں شامل جماعتیں روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتی رہیں گی، ہر روز نئے سے نئے مطالبے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے 8 مارچ کی تاریخ تجویز۔ ذرائع کے مطابق اسمبلیوں کے حلف برداری کے فوری بعد صدارتی انتخاب ہوگا۔ چند روز میں صدارتی انتخاب کا باضابطہ شیڈیول جاری ہونے کا امکان۔ آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کا مجوزہ شیڈیول تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ مارچ کے وسط میں ہوگی۔ سینٹ انتخابات کا مجوزہ شیڈیول منظوری کے لیے کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ مارچ کے وسط میں 50 سینیٹرز اپنی مدت پوری کریں گے۔ ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال۔ 26 سے 28 فروری کی تاریخ تجویز کی گئی۔ KP کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ PTI قیادت نے سر جوڑ لیے۔ اسپیکر ہاؤس میں علی امین گنڈاپور کی قیادت میں مشاورتی اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر اور چیف وہب کے ناموں پر غور۔ مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہوتے ہی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور، اسپیکر کے لیے عاقب اللہ کا نام فائنل۔ گورنر غلام علی کہتے ہیں کہ آئینی تقاضے مکمل ہوں تو اگلے دن صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لوں گا۔ سوشل میڈیا پر سرکاری عہدیداروں اور ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے 2 الگ الگ اجلاس۔ مہم میں ملوث تمام عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ذمہ داروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بندش کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا جائے گا۔ GIT کا کہنا ہے کہ ججز کے خلاف مہم چلانے والے افراد ملک دشمن مجرمانہ فعل میں شامل ہیں۔ ایسے افراد باز آ جائیں، ملک کے اندر انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ادھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ 20 فروری کو عبدالواسع نامی شخص نے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں حصہ لیا۔ ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکایا، کردار کشی کی گئی۔ منفی مہم میں شامل باقی افراد کی شناخت کا عمل بھی جاری۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط رپورٹ سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق دفعات ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔ ترجمان سپریم کورٹ کا اعلامیہ کہا، کوئی سمجھتا ہے کہ فیصلے میں کسی اسلامی اصول کی غلطی ہوئی تو اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا نہ ہی اب روکیں گے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم سے انحراف کیا۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر عدلیہ یا ججز کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے۔
منظم مہم آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ نبی آخر زمان کو رحمت للعالمین کہا گیا، تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، کسی اور پیغمبر کو کیوں یہ اعزاز نہ دیا گیا؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بات ختم۔ چیف جسٹس کے سی ڈی اور وائلڈ لائف کے درمیان تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، چیف جسٹس نے کہا، ہمارا آئین کھولیں، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ وکیل سی ڈی اے نے جواب دیا، آئین کے آغاز میں لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ سپریم کورٹ کا سی ڈی اے کو وائلڈ لائف بورڈ کے تینوں دفاتر واپس کرنے کا حکم۔ رمضان المبارک کے لیے بڑے پیکج کی منظوری، وفاقی کابینہ نے 7 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کے پیکج کی منظوری دے دی۔ اطلاق 4 مارچ سے ہوگا۔ 19 بنیادی اشیاء پر رعایت دی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم کا کابینہ کے تمام شعبوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا ہر مشکل صورتحال سے نمٹنے میں کابینہ اور عملے نے معاونت کی۔ ملٹری سیکرٹری نے بہترین پیشہ ورانہ انداز میں ذمہ داریاں نبھائیں۔ پرنسپل سیکرٹری اور دیگر معاون اسٹاف کی بھی خدمات لائق تحسین ہیں۔ خوش قسمت ہوں کہ ملک کی خدمت کا موقع ملا۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگران وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات، محسن نقوی کا معاشی استحکام کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ انوار الحق کاکڑ کی پنجاب کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کی تعریف۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت، جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کی منتقلی سے انکار۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی، موقف اختیار کیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے۔ جیل میں جگہ کم ہے، 250 خواتین پہلے ہی قید ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے تاحال اپنا جواب داخل نہ کرایا۔ سرکاری وکیل نے مہلت کی استدعا کر دی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کی جانب اہم پیش رفت۔ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف کے 26 میں سے 25 اہداف پر عمل درآمد مکمل۔ رپورٹ آئی ایم ایف کو ارسال۔ ایس او ایس کے قانون میں ترمیم اور ترمیمی قانون پر عمل درآمد کی شرط مکمل نہ ہوئی۔ مرکزی بینک سے حکومت کے لیے قرضہ حاصل نہ کرنے، بیرونی ادائیگیاں بروقت ادا کرنے کی شرط پوری۔ ٹیکس محصولات اور ری فنڈ ادائیگیوں سمیت پاور سیکٹر کے بقایا جات کو بروقت کلیئر کیا گیا۔ ٹیکس استثناء اور ایمنیسٹی نہ دینے کی شرط پر بھی مکمل عمل درآمد۔ کرنسی ایکسچینج ریٹ میں 1.25% ریٹ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن آمد سے قبل رپورٹ کا جائزہ مکمل کرے گا۔